अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम उर्दू डिज़ाइनर के कुछ ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए मुख्तलिफ़ टूल्स के बारे में आपको बतलाते हैं। सबसे पहले ये टूल बार आपके सामने आएगा इस तरह से। तो ये न्यू डिज़ाइन है। इसके अंदर आप कोई न्यू डिज़ाइन अपना जो बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। और ये ऑनलाइन टेम्पलेट के आपने जो टेम्पलेट ऑनलाइन के अंदर मौजूद हैं उसमें से अगर आप उसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। और जब माई टेम्पलेट के अंदर वो होते हैं जो आपने डिज़ाइन बनाए और डिज़ाइन बनाने के बाद आप उनको छोड़ देते हैं या आप सेव कर लेते हैं, तो माई टेम्पलेट के अंदर भी वो सेव हो जाते हैं। और फिर माई फोल्डर के अंदर आपके ने जो फोल्डर बनाकर टेम्पलेट रखे होते हैं वो होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग है। सबसे पहले आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये ऑटो सेव टेम्पलेट का ऑप्शन है। इसे अगर आप ऑफ़ करेंगे तो आप जो टेम्पलेट भी बना रहे हैं वो खुद ब खुद ऑटो सेव नहीं होगा। और ये 1 मिनट 5 मिनट अगर आप इस पर क्लिक करेंगे 1 मिनट पर, तो आप जो टेम्पलेट भी बना रहे हैं 1 मिनट के बाद खुद ब खुद वो सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे ये उर्दू के अंदर आप एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हैं या इंग्लिश के अंदर, और फिर ये थीम के बारे में, और फिर ये बैकग्राउंड। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू डिज़ाइन के अंदर जाना है। न्यू डिज़ाइन में जाने के बाद आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ नज़र आ रहे हैं। इसमें से जिस साइज़ के अंदर आप पोस्ट बनाना चाह रहे हैं उसी एतबार से आप पोस्ट तैयार कर सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़, जैसे आप व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हैं तो ये देखें, और इनविटेशन कार्ड कोई बनाते हैं तो ये देखें, और वीडियो के लिए ये साइज़ होता है, बिज़नेस कार्ड के लिए ये साइज़ होता है। आप यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल कोई बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ साइज़ जो भी लेकर आप बनाना चाहें बना सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कायर में जाते हैं। स्कायर में जाने के बाद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन दिखाई देंगे। ये देखें, तो ये गैलरी पिक कि आप कोई गैलरी से तस्वीर लेकर उसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और फिर ऑनलाइन पिक के अंदर आप ऑनलाइन कोई तस्वीर लेकर उसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद माई फोल्डर है। माई फोल्डर में से आपने जो जो टेम्पलेट सेव किए होंगे उसमें से आप लेकर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है कि ऐड टेक्स्ट के अंदर आप जो टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद आप उसे लगाते हैं। तो मसलन हम यहाँ लिखते हैं तो ये देखें आपने ये लिख दिया। आप ऐड पेपर पर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लिखा जा चुका है। तो अब इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं इसके बारे में हम आपको आज बताते हैं कि ये देखें लेयर का ऑप्शन है। ये आप जब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लिख लेते हैं तो लिखने के बाद आप अगर उनको ऊपर नीचे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये अल्काइन का ऑप्शन है। अगर आपकी कोई तहरीर है, आप दाईं तरफ से शुरू करना चाह रहे हैं, बाईं तरफ से शुरू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल दरमियान में लाना चाह रहे हैं, ये सेंटर का दरमियान में ला सकते हैं। और ये दरमियान में बिल्कुल बराबर करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे करेंगे तो ये बिल्कुल तहरीर आपकी इधर होगी ना इधर होगी, बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। तो इस तरह से। और फिर आप इसके अंदर मसलन अब देखें
نیچے یہ جو آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں، آج یہ آپشن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ایڈیٹنگ کا آپشن ہے، آپ اس میں ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر فونٹ کا آپشن ہے، اسے دبائیں گے تو آپ کے پاس جو مختلف قسم کے فونٹ موجود ہیں، آپ اس میں سے جو فونٹ بھی یوز کرنا چاہیں کر کے آپ اپنے تحریر کو لکھ سکتے ہیں۔ چلے ہم یہ لے لیتے ہیں۔ اسے لینے کے بعد آپ اپنے درمیان میں اسے کرنا ہے، یہ دیکھیں ایک سائڈ پر ہے تو یہاں الگائن کے آپشن پہ جائیں تو آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے اس کو کلک کریں گے اور پھر بعد میں اسے کلک کریں گے تو آپ کی تحریر بالکل درمیان میں آ جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ کلر کا آپشن ہے، آپ جو کلر بھی کرنا چاہیں آپ کلر کر سکتے ہیں۔ اور کلر کے بعد یہ گریڈینٹ کا آپشن ہے۔ گریڈینٹ کے آپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں مختلف قسم کے کلر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ اور کلر کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے ملٹی سٹائل ٹیکسٹ، تو اسے کلک کریں گے تو آپ اگر ان میں سے کسی ایک کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر سرخ یہ نشان لگ گیا۔ اب کیا کریں، یہاں سے یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے اس کا استعمال کریں۔ یہ دیکھیں، یہ اسی اعتبار سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے صرف ان دو کا فونٹ چینج کرنا ہے تو یہ دیکھیں، یہ فونٹ کا آپشن ہے، فونٹ کے آپشن پر جا کر آپ صرف اسی دو کے فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈن کر دیں گے تو یہ دیکھیں ان دو کا فونٹ چینج ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں، یہ سٹائل کا آپشن ہے۔ سٹائل کے آپشن میں آپ بہت ہی عمدہ چیزیں، یہ چلیں آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سٹائل کو چھوڑ دیتے ہیں، سٹائل پر الگ سے ویڈیو بناؤں گا پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہاں پر یہ پیٹرن ہے، یہ پیٹرن میں جائیں گے، آپ گیلری سے کوئی پک لیں گے تو اس کے اندر وہی گیلری والی تصویر آ جائے گی۔ اور اگر آپ یہاں سے پیٹرن سے لیں گے تو آپ اس میں سے جس کا انتخاب کریں گے، اب میں بڑا کر کے اس کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ کلر چینج ہو رہا ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح پیٹرن کے اندر جا کر آپ یہ دیکھیں مختلف قسم کے شیڈ، یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فارمیٹ کا آپشن ہے، یہ دیکھیں یہ اس طرح سے، یہ آپ یہ کریں گے تو لفظ ٹیڑھے ہو جائیں گے، یہ دیکھیں یہ لگائیں گے تو حاشیہ آ جائے گا نیچے، اور یہ اس کے ساتھ بھی حاشیہ آ جائے گا۔ تو آپ اس کے ذریعے آپ تحریر کو دائیں بائیں، یہ دیکھیں دائیں طرف چلی گئی، یہ درمیان میں آ گئی، یہ بائیں طرف چلی گئی، تو اس طرح سے آپ اپنی تحریر کو دائیں بائیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا یہ آپشن۔ اور اس کے بعد یہاں پر ٹیکسٹ وی جی کا آپشن ہے، اسے کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ آ چکا ہے۔ آپ اگر اس کا بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بیک گراؤنڈ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بلٹ لسٹ ہے کہ آپ جیسے تحریر کے شروع میں یہ دیکھیں اس طرح کے آپشن وغیرہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ڈیزائن کے طور پر، آپ اسے بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ورڈ سپیس کا آپشن ہے، چلیں اس سے پہلے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ورڈ سپیس کا آپشن ہے، آپ اس کے ذریعے لفظوں کے درمیان فرق بڑھا سکتے ہیں، فاصلہ بڑھا سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں سپلٹ ورڈز، آپ حروف کو کاٹنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہر حرف یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ چکا ہے، یہ دیکھیں۔ آپ ان میں سے جس کو بھی چاہیں انتخاب کر کے
اور یہ دیکھیں، تو اس سے حروفوں کو آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے اسکیو، یہ دیکھیں آپ ان کو اوپر نیچے ٹیڑھا میڑھا کرنا چاہیں جیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آپشن ہے، اس سے کریں گے تو ڈیزائننگ کے اندر آ جائے گے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا بڑا کرنے کے بعد تو اس طرح سے آپ مختلف آپشنز کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اسے ہی لیتے ہیں اور اسے درمیان میں کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تو یہ دیکھیں یہ آپشن، یہ کنورٹ ٹو شیپ آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ اسے اب تبدیل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ کنورٹ ٹو شیپ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس کے اندر اب ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنے آپشن کافی، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔